جو مکھ لوگ ہیں اور امپارٹنٹ لوگ ہیں وہ پیر پگارے کو سلیکٹ کرتے ہیں. جب سے پیر پگارا ہوتا ہے تو مرتے دم تک پیر پگارا رہتا ہے, تو وہ ریٹائر نہیں ہوتا, ابڈیکیٹ نہیں ہوتا. تو جماعتی جو مرید ہیں اس میں جو مکھ اور نوٹیبلز ہیں وہ پیر پگاروں کو الیکٹ کریں گے. میرے موجودہ 3 سنس میں سے ان کے سلیکشن میں ہوگا 3 میں سے کون ہے. کون ہے اس وقت آپ کی کوئی ہدایات زندگی میں کوئی وصیت نامہ ہوتا ہی نہیں ہے. جو آپ نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری مسلم لیگ کا ہے, آپ کا ہے, وہ تو زرداری قبیلے کا سربراہ ہونے جا رہا ہے. میں بھی سربراہ نہیں تو کہ میں ان کے کو رکھوں گا. زرداری قوم کا سردار چاہیے مجھے, وہ سیکرٹری ہوگا. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ابھی کیا یقین سے کہتا ہوں. اچھا پیر صاحب, ایک اور چیز, جس طرح سے اسامہ بن لادن کا یہاں پہ قتل ہوا, اس ساری صورتحال میں آپ کا تجزیہ بھی جاننا چاہتے ہیں. ایک چیز تو ہو گئی تو ہمارے گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں کہ لادن کہاں ہے. لادن کے بیچ میں گھر میں بیٹھا ہے, ان کو پتہ نہیں. پھر سے اس کا قصوروار کون ہے؟ آصف علی زرداری ہے یا آرمی چیف ہے؟ نہ آصف علی زرداری نہ آرمی چیف. آصف علی زرداری ہوتا تو وہاں نہیں رکھتا, یہاں کہیں پنجاب اپنے چور بھائیوں کے بیچ میں رکھتا. اور آرمی چیف GHQ میں چھپا کے رکھتا. پیر صاحب, یہ پورا ملک میدان جنگ بنا ہوا ہے. یہ جنگ آپ اور میرے لیے بنا ہوا ہے, ان کے لیے نہیں. فوج ریلیکس ہے, پھر آرام. تو GHQ میں گھس جاتے ہیں دہشت گرد. یہاں پہ مہران ایئر بیس وہ بلا لیتے ہیں کچھ لوگوں کو. امریکن پالیسی ہے اس خطے میں, خاص طور پہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اسامہ بن لادن کے بعد. ہنری کلنٹن نے بہت سخت قسم کی گفتگو کی ہے. بھائی آپ نے کھا کے بہت کھایا ہے تو ضرور دبائے گا. چودھری شجاعت حسین اور اس کی پوری پارٹی زرداری کی اب قریب ہے اور حکومت میں شامل ہے. چودھری شجاعت حسین, اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ ٹیمپرری ہے. نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ بھائی میں پہلے کہہ چکا ہوں, چھوٹے بھائی کا بلیک ہے, بڑے بھائی کا ڈارک ہے. مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین اب جب باہر آئے اور انہوں نے آ کے متحدہ قومی موومنٹ جوائن کر لی, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس پر خوش ہوں. تو مہاجروں کے دھڑے کم ہو گئے, آپس میں بن گئے. کراچی کے مستقبل کو کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں پہ اتنی ٹارگٹ کلنگ ہے, اتنی دہشت گردی ہے, اور سندھ حکومت شاید کہیں نظر نہیں آتی ہے. سندھ حکومت سندھ میں کسی جگہ نظر نہیں آتی, تو کراچی میں کیوں نظر آئے؟ پھر صاحب, یہ جو ابھی خانہ شماری اور ہو رہی تھی, اس میں اطلاعات یہ تھیں کہ آپ کی جماعت, آپ کی جو سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ فنکشن, ان کے جو کھاتے تھے اس میں کچھ گڑبڑ کی گئی, جس پر آپ نے احتجاج بھی کیا. ہمارے نہیں, سب کے گڑبڑ سب کے میں ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں جو آپ کی آبائی نشستیں ہیں وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں, پیپلز پارٹی وہاں سے جیت سکتی ہے؟ بھائی نکل سکتی ہیں, ہمیں پتہ تو نہیں کہ ووٹرز کیسے لکھے گئے ہیں اور کیسے حلقے بنائے جائیں گے. جو شکایات آپ نے پہنچائی حکمرانوں تک وہ پہنچا دی, اب ان کا کام ہے, میرا کام نہیں. پھر صاحب, ایک اور مسلم لیگ بنائی آپ کے سابق دوست, بلکہ آپ ان کے ساتھ بہت قریب رہے, جنرل پرویز مشرف نے. میں اتنا قریب نہیں رہا جتنے اس کے گلاس فیلو قریب تھے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو بھی حاکم ہوتا ہے میں ان کے قریب ہوتا ہوں. پھر صاحب, اب وہ ہر دوسرے ہفتے جو ہے اشتہاری قرار ہو رہے ہیں اس عدالتوں سے. بھائی اشتہاری وہ قرار دے رہے جو خود اشتہاری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا گناہ کم ہے؟ اس کا گناہ کم ہے. حاکم کو کبھی مجبوراً الٹے فیصلے کرنے پڑتے. دنیا بھر کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ اب کرپشن پاکستان میں پہلے سے زیادہ ہوئی ہے, گزشتہ 3 سالوں میں مہنگائی بھی بڑھی ہے. اس کو قابو پانے کے لیے آپ ایز اے رہنما کیا مشورہ دیں گے؟ عوام کو میں مشورہ یہ دے سکتا ہوں کہ اللہ کو یاد کریں اور اس سے بخشش لیں, اس سے رزق مانگیں. جب سے روٹی کپڑا مکان ہوا ہے تب سے ہم ڈاؤن نہیں ہوتے جا رہے ہیں.